یوسف علیہ السلام کا دیکھو نا، چاروں طرف سے اس نے دروازے بند کر کے دعوت دی. یوسف علیہ السلام کے پاس تو بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. جب چاروں طرف سے دروازے بند ہوں اور ایک خوبصورت بادشاہ کی بیوی معمولی نہیں ہو سکتی، خوبصورت عورت دعوت دے رہی ہے، اب کیا رکاوٹ ہے؟ اور اسی گھر میں پلے بڑے ہیں. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، وہ میرا خدا ہے جس نے کنویں سے نکال کے مجھے بادشاہ کا محل دے دیا، اتنا مجھ پر احسان کیا، اس رب کی میں ناشکری کروں؟ اللہ پوچھے گا نا کہ تو کنویں میں مر گیا تھا، پڑا ہوا تھا، اے یوسف میں نے مسافروں کو بھیج کے نکلوایا، پھر تو مصر کے بازاروں میں غلاموں کی طرح بک چکا تھا، میں نے تجھے بادشاہ کے محل تک پہنچا کے ایسی عزت دی اور ٹھکانہ دیا، اب کیا کر رہا ہے کہ تو میری نافرمانی کر رہا ہے؟ کیا فرمائے؟ معاذ اللہ. اور بار بار کہہ رہے. پھر ان عورتوں نے دھمکیاں دی ہیں کہ اگر اور بھی شہر کی عورتیں جمع ہو گئیں. جب یوسف علیہ السلام کو پہلے تو دیکھا نہیں تھا نا، قرآن کے الفاظ ہیں نا کہ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود کیا الفاظ ہیں؟ ہاں، تراود فتاها عن نفسه، کہ ورغلا رہی ہے ایک نوجوان کو. تو شہر کی عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بادشاہ کی بیوی ہو کے کس پہ عاشق ہو رہی ہے؟ گھر کے نوکر پہ، گھر کے غلام. ارے بھائی تو عاشق ہوتی تو کسی فلم کے ہیرو پر ہو جاتی، اس زمانے کی جو بھی فلمیں ہوتی ہوں گی، یا کوئی شہزادے پر عاشق ہو جاتی. کس پر؟ اس کی مثال بالکل ایسے جیسے کسی کو گھر میں کام کرنے والی ماسی پہ عشق ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں عورتیں کم ہیں عشق کرنے کے لیے، اپنے گھر کی ماسی پہ عاشق ہو گیا، وہ ذلت محسوس کرے گا نا. تو شہر کی عورتیں کیا کہہ رہی ہیں کہ یہ جناب بادشاہ کی بیوی ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ غلام پہ عاشق ہو رہی ہے. تیرا اتنا ہینڈسم بادشاہ ملا ہوا ہے تجھے، ٹھیک ہے چلو گورنر پہ ہو جاتی، اول تو ہوتی کیوں، تیرا تو میاں ہے. تو لیکن اگر ہونا بھی تھا چلو ہم سے مشورہ تو لے لیتی، ٹھیک ہے نا. وہ سب یہ کہنا چاہ رہی تھی. تو اب وہ انہوں نے کیا کہا، اب اس کو ذلت محسوس ہے. بس یہ واقعہ سنا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اب بادشاہ کی بیوی کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی کہ یار یہ مسئلہ خراب ہو گیا، میرے اوپر ایسی ایسی تہمتیں لگ رہی ہیں. تو اس نے کیا کہا کہ میں یوسف کی زیارت کرواؤں گی، ان کو پھر مشورہ دوں گی. تو قرآن کے الفاظ ہیں، مختصر سنا رہا ہوں کہ وہ دعوت دی اور سب کو بٹھایا، ہاتھ میں ان کے چھریاں پکڑا دیں اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہاں سے نکل کے جاؤ. یوسف علیہ السلام جیسے ہی وہاں سے گئے ہیں، قرآن کی الفاظ کے ہیں قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، اور مبہوت ہو کے اپنے ہاتھ زخمی کر دیا، ہاتھوں پہ چھریاں چل گئیں، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا سیب کاٹ رہی ہیں کہ ہاتھ کاٹ رہی ہیں، ایسے ہی مبہوت ہو گئی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، آپ معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا جتنا حسن اللہ نے اس کائنات میں تقسیم کیا ہے نا انسانوں میں، اس میں سے آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو ایک معجزہ، اکیلے وہ آدھا کس کو دیا ہے؟ یوسف علیہ السلام. تو کیا یعنی کیا حسن ہوگا. تو وہ انگلیاں کاٹ ڈالی اور پھر کہنے لگی ذالکن الذی لمتننی فی، یہ ہے وہ نوجوان جس کے بارے میں تم مجھے کہتی تھی، مجھے ملامت کر رہی تھی. اب شیر ہو گئی نا کہ بھئی اب تو میرا حق ہے عشق کرنے کا، ایسا اللہ نے حسن دیا ہے. تو پھر وہ کیا، وہ تمام عورتیں مل کر یوسف علیہ السلام کو ورغلانے لگی. کتنی بڑی آزمائش ہے. اب تو انسان کہتا ہے، اور پھر دھمکیاں بھی دینے لگی کہ اگر تم نے بات نہ مانی جیل میں بھجوا دیں گے. کوئی اور ہوتا کیا کہتا، بھائی اب تو میں مجبور ہوں یار، جیل میں کون جائے گا یار، یہی ہوتا نا. یوسف علیہ السلام نے، یہ میں بتا رہا ہوں زنا کتنی گندی اور غلیظ چیز ہے. یوسف علیہ السلام کیوں دور بھاگ رہے ہیں؟ ان کا ایک دفعہ یہ دھبا لگ گیا، ایک دفعہ یہ زنا کا دھبا لگ گیا تو دامن کیا ہو جائے گا؟ داغدار. ایک دفعہ بھی نہ لگے یہ دھبا زندگی میں. جن لوگوں نے کبھی زنا نہیں کیا ان کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اے اللہ اس دامن کو پاک دامن کر کے ہی قبر میں لے جانا. اور جن سے ہو گیا ہے تو توبہ کر لیں گڑ گڑا کے، اللہ جو ہو گیا اب آئندہ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو پیغمبر بچا رہے اپنے آپ کو.
اس لیے کہ بہت ہی غلیظ گناہ ہے, معمولی نہیں ہے, تبھی تو اتنی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ سے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ رب السجن احب الیہ, میں جو شادیوں پہ چیختا ہوں نا, مجھے شوق نہیں ہے آپ کو عیاشیاں کرانے کا, میں اس لیے چیختا ہوں کہ یہ نہیں ہوگی تو زنا ہوگا, جو کہ ہو رہا ہے, اس لیے بولتا ہوں آپ لوگوں کو. تو اور آپ سے اس کے کوئی پیسے نہیں لیتا, نہ مجھے اس کے کوئی پیسے ملتے ہیں, بدنامی الگ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہر دفعہ گھما پھرا کے ادھر لے آتا ہے, بدنامی الگ ہو رہی ہے. تو کیا کریں بھائی, لوگوں کے حالات دیکھ رہے ہیں نا. تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ رب السجن احب الیہ, اے اللہ جیل جانا مجھے محبوب ہے, میں جیل برداشت کر لوں گا. جس گناہ کی دعوت دے رہے ہیں اے اللہ تو بچا لے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اے اللہ اتنی شدید آزمائش میں ہوں, اتنی ساری عورتیں, اور وہ ظاہر ہے وہ اونچے خاندانوں کی عورتیں تھیں, اونچے خاندانوں کی اکثر خوبصورت بھی ہوتی ہیں. تو یہ اتنی بڑے بڑے خاندانوں کی عورتیں مل کے مجھے دعوت دے رہی ہیں, اے اللہ اگر تو نے مجھے ثابت قدم نہیں رکھا تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا, بچا لے مجھے. اور میں جیل والے آپشن کو قبول کرتا ہوں, جیل بھجوا دے. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور زنا سے بچا لیا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ان عورتوں نے کہا کہ اگر ان کو جیل نہ بھجوایا تو یہ جو ہم نے زنا کی ان پر تہمت لگائی ہے, لوگ ہمیں اس تہمت میں جھوٹا سمجھیں گے, بولیں گے اگر اس نے بدکاری کی نیت کی تھی تو یہ ابھی تک گھومتے پھرتے کیوں نظر آ رہے ہیں. تو ان عورتوں کو اپنی عزت اس میں محسوس ہوئی اور بادشاہ کی بیوی کو کہ ان کو جیل بھجوا دو ورنہ لوگ ہماری بے عزتی کریں گے کہ بھئی ایک طرف تم یہ کہہ رہی ہو کہ انہوں نے دست درازی کی ہے, دوسری طرف ان کو سزا بھی نہیں دے رہی. تو بعض دفعہ کوئی مجرم نہیں ہوتا مگر اس کو سزا اس لیے دی جاتی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی یہ مجرم ہے, حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ مجرم نہیں ہے. یوسف علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں مجھے جیل محبوب ہے, تو میں بس بات کو ختم کرتا ہوں. کیوں کہہ رہے ہیں جیل محبوب ہے؟ اس لیے کہ حالانکہ ان کو پتہ ہے جیل میں پتہ نہیں کتنے سال پڑا رہا ہوں میں, ایسا نہ ہو موت ہی جیل میں ہو. وہ جانتے تھے کہ زنا بہت گندی چیز ہے, بہت غلیظ چیز ہے, تو وہ اپنے دامن کو گندا نہیں کرنا چاہتے. تبھی تو اللہ نے نوازا ان کو, اور اللہ نے بچایا, اللہ نے نوازا, پھر جیل سے نکلنے کا انتظام بھی کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دی. پھر جہاں چاہیں شادی کریں, جب بادشاہ بن گئے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر زلیخا سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. بھائی اگر بادشاہ تو بعد میں مر گیا تھا, اور میری رائے یہ کہ ہو گئی تھی, کسی کتاب میں کوئی دلیل نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ ہو گئی تھی. اس لیے خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ بادشاہ تو مرا تھا, کیونکہ مصر کے بادشاہ یوسف علیہ السلام بن گئے, ظاہر ہے اصل بادشاہ مر گیا ہوگا نا, بادشاہ بھی مر گیا تھا. اس کی بیوی بھی بیوہ ہوئی تھی. اب ایک اشکال ہو سکتا ہے بیوی پہلے مری ہو, ایسا مارکیٹ میں بہت کم ہوتا ہے. اکثر بیوہ ہونے کی رپورٹیں آتی ہیں, مردوں کے رنڈوے ہونے کی رپورٹیں بہت کم آتی ہیں. یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. آج بھی دیکھ لو آپ کہ بندہ پہلے مرے گا, اللہ ماشاء اللہ کہیں کہیں اس کے خلاف ہوتا ہے, بندہ پہلے مرتا ہے. وہ کیوں مرا, ٹینشن سے مرا, کیا ہوا, ہم اس گہرائی میں نہیں جاتے. لیکن جب تک بندہ مرتا نہیں ہے خواتین اتنے آرام سے جاتی نہیں ہیں دنیا سے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی عمر کم, ان کی زیادہ, لیکن اور دوسری وجوہات پہ بھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجیے گا, ٹھیک ہے نا. تو لگتا ایسا ہے کہ زلیخا نے اتنی ٹینشن دی ہوگی اس میاں کو کہ وہ میاں دار فانی سے کوچ کر گئے. اب ظاہر ہے جب کوچ کر گئے تو اس کے لیے اسلام قبول کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا زلیخا کو, اور پہلے تو غیر مسلم سے نکاح بھی جائز تھا, تو پھر ہو گیا ہوگا نکاح. تو اب حلال طریقے سے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دے دی ہوگی, نہیں بھی دی ہوگی تو ایک سے ایک. مصر میں اس زمانے میں تو 4 سے بھی زیادہ کی اجازت تھی, اور پیغمبروں کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ نکاح کی ہمیشہ کثرت کرتے ہیں.